سرکار کی نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، مرزا غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہبت النور جابی صاحبہ تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ ترجمہ قرۃ العین طاہر صاحبہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سورۃ الحجرات کی آیات 12 تا 14 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں۔ اے مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے اسے حقیر سمجھ کر ہنسی مذاق نہ کیا کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور نہ کسی قوم کی عورتیں دوسری قوم کی عورتوں کو حقیر سمجھ کر ان سے ہنسی ٹھٹھا کیا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ دوسری قوم یا حالات والی عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ تم ایک دوسرے پر تان کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد اطاعت سے نکل جانا ایک بہت ہی برے نام کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی فاسق کا، اور جو بھی توبہ نہ کرے وہ ظالم ہوگا۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہاری طرف یہ بات منسوب کی جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ یقیناً بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ امت النور باجو صاحبہ نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان مجھ کو دے دے، ایمان مجھ کو دے دے، عرفان مجھ کو دے دے، قربان جاؤں تیرے، قرآن مجھ کو دے دے، دل پاک کر دے میرا، دنیا کی چاہتوں سے دل پاک کر دے میرا، دنیا کی چاہتوں سے صبحیت
کر دے جو حق کو باطل میں امتیاز کامل اے میرے پیارے ایسا فرقان مجھ کو دے دے ہم کو تیری رفاقت حاصل رہے ہمیشہ ہم کو تیری رفاقت حاصل رہے ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ دھوکا شیطان مجھ کو دے دے وہ دل مجھے عطا کر جو نثار جانا وہ دل مجھے عطا کر جو نثار جانا جو فدائے دلبر وہ جان مجھ کو دے دے دنیا کفر و بدعت کو اس میں غرق کر دوں دنیا کفر و بدعت کو اس میں غرق کر دوں طوفان نوح سائق طوفان مجھ کو دے دے دھل جائے دل بدی سے سینے ہو
فرمان مجھ کو دے دے دجال کی بڑائی کو خاک میں ملا دوں دجال کی بڑائی کو خاک میں ملا دوں قوت مجھے عطا کر سلطان مجھ کو دے دے ہو جائے جیسے ڈھیلی سب فلسفے کی چولے ہو جائے جیس سے ڈھیلی سب فلسفے کی چولے میرے حکیم ایسا برہان مجھ کو دے دے میرے حکیم ایسا برہان مجھ کو دے دے ایمان مجھ کو دے دے ایمان مجھ کو دے دے عرفان مجھ کو دے دے قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دے قرآن مجھ کو دے دے تعلیمی اعدادات سیکرٹری صاحبہ مورد طالبات. Bismillahirrahmanirrahim. My respected Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
We most humbly request Hazur Anwar to give awards to those students who have achieved academic excellence in their particular fields of education. First, we will present before Hazur candidates from the United Kingdom, followed by our international students. Following are the students who have achieved excellence in General Certificate of Secondary Education. Salmana Irfan Bashir, West Croydon, 2 grade 9s, 5 grade 8s, 2 grade 7s, 1 A star. Isha Noreen Ahsan, Scunthorpe, 6 grade 9s, 3 grade 8s, 1 grade 7. Salmana Nadeem, Barking, 5 grade 9s, 5 grade 8s. Arusa Abid, Sutton, 8 grade 9s, 1 grade 8, 1 grade 7, 2 A's. Sabiha Khan, Islamabad, 3 grade 9s, 5 grade 8s, 1 A star. Faza Bajwa, Wallington, 4 grade 9s, 2 grade 8s, 4 grade 7s, 1 A star, 1 A. Zoha Gasser, Hounslow South, 7 grade 9s, 3 grade 8s. Saida Noor Sahar Ahmed, Hartlepool, 4 grade 9s, 3 grade 8s, 2 grade 7s, 1 A. Naila Sabah Ahmed, Burton-on-Trent, 2 grade 9s, 5 grade 8s, 1 grade 7, 1 A star, 2 A's. Baria Ifat Khan, Thornton Heath, 6 grade 9s, 1 grade 8, 1 A star, 2 A's. Nazish Naeem, Carshalton, 7 grade 9s, 3 grade 8s. Samama Rafi, Birmingham East, 3 grade 9s, 3 grade 8s, 2 grade 7s, 1 B.Tech distinction star. Munahil Rana, Slough, 2 grade 9, 5 grade 8, 3 grade 7. Alia Qureshi, Cheam, 10 grade 9s, 1 A. Hana Ahmed, Hounslow South, 10 grade 9s, 1 A star. Laiba Mubashir, Battersea, 5 grade 9s, 2 grade 8s, 1 grade 7, 1 A star. Sabika Ahmed, Wandsworth Town, 1 grade 9, 4 grade 8, 1 A star, 4 grade 7s, 2 A's. Amna Ahmed Hayes, 4 grade 8s, 1 A star, 6 grade 7s. Neha Yasin, Battersea, 5 grade 9s, 2 grade 8, 2 A star, 1 A star with distinction, 2 grade 7s, 1 A. Hala Akbar, Glasgow, 7 A's in Scottish National 5 examination. Tahreem Iqbal, Redbridge South, 4 grade 9s, 3 grade 8s, 2 grade 7s. Hibatul Musawwar Malik, Mosque South, 4 grade 9, 5 grade 8, 2 A star, 1 grade 7. Hibatun Noor Sharif, Bradford North, 2 grade 9, 6 grade 8, 2 grade 7, 1 A.
Samila Rakaya Rathore, Luton, 2 grade 9, 3 grade 8, 4 grade 7, 1A, 1 distinction. Maria Kiran Coker, Wimbledon Park, 1 grade 9, 6 grade 8, 1A star, 1 grade 7. Mevish Malik, West Hill, 3 grade 9, 7 grade 8. Firoza Nawaz, Clapham, 2 grade 8, 5A star, 1 grade 7, 2A. Amber Amir, Hounslow South, 5 grade 9, 3 grade 8, 1 grade 7. Yusra Dahiri, Islamabad, 1 grade 9, 1 grade 8, 4A star, 1 grade 7, 2 A's, and 1 distinction. Ayla Noor Salam, Putney Heath, 7 grade 9, 1 grade 8, 2A star, 1A. Nigam Saqib Jahangiri, Cheam, 8 grade 9s, 1 grade 8, 1A. Muniza Zafar, Swansea, 5A star, 5 A's, 1 distinction, and 1 BTEC distinction star. Following are the students who have achieved excellence in A levels: Muniza Zafar, Swansea, 1A star and 2 A's. Amtul Noor, Burntwood, 1A star, 2 A's. Zohra Irfan, Liverpool, 3 A's at A level and 1A at AS level. Madiha Ahmed, Birmingham North, 1A star, 2 A's at A level and 1A at AS level. Natasha Parvez Bhatti, Gillingham, 1A star and 2 A's. Aliza Maham Bhatt, Carshalton, 3 A's and 1A in extended project. Taiba Nasir, Clapham, 1A star and 2 A's. Saida Tuba Shah, Glasgow, 3 A's and 2 B's in 2-year higher Scottish higher qualification. Wadia Mirza from Hayes, 3A star and 1A in extended project. Maham Nasir, Manchester South, 1A star and 2 A's. Rana Basharat Ahmed Tooting, 3 A stars. Sufia Eman Ahmed, Glasgow, 5 A's in Scottish higher exams. Lena Adams Earlsfield, 1A star and 2 A's. Alishba Kashif Redding, 1A star and 2 A's. Rizwana Ahmed Wimbledon, 1A star and 2 A's. Sana Rahman, Bromley and Lewisham, 1A star and 2 A's. Salbia Shameen, Manchester West,
Bachelor of Science with First Class Honours in Petroleum and Mechanical Engineering. Kuratulan Butt Newham, Bachelor of Arts with First Class Honours in Education, University College London. Saida Nudrat Mubashra Ahmed, Hartlepool, Bachelor of Science with First Class Honours in Psychology and Language Sciences, University College London. Her mother, Amtu Shakur Taiba Ahmed, will receive the award on her behalf. Seher Ahmed Luton, Bachelor of Arts with First Class Honours in English Language and Linguistics, University of Bedfordshire. Almas Mumtaz Wimbledon Park, Bachelor of Science with First Class Honours in Mathematics and Statistics, Queen Mary University of London. Kanwal Qureshi Gillingham, Bachelor of Arts with First Class Honours in German and English, King's College London. Naila Tasneem, Mosque West, Bachelor of Arts with First Class Honours in Comparative Literature, King's College London. Mariam Nahid Chaudhry, Scunthorpe, Bachelor of Science with First Class Honours in Philosophy and Law, Imperial College London. Numana Zafrullah Tooting, Bachelor of Arts with First Class Honours in Media, Culture, Identity and Film, Roehampton University, London, top in cohort. Noor Ode Aldershot, Master of Science with Distinction in Clinical Neuroscience, University College London. Noore Seher Sajjad, Glasgow, Master of Design with Distinction in Fashion and Textile, University of Glasgow. Professor Amtul Razak Carmichael, Birmingham West, Master in Higher Education with Distinction, Aston University. Hajra Iftikhar, Manchester East, Master of Research with Distinction in Oncology, the University of Manchester. Ghazala Nasir, Morden Park, Master of Science with Distinction in Mathematical Finance, Queen Mary University of London. Sophia Sabahat Khan from Keighley, Master of Arts with Distinction in Linguistics and English Language Teaching, the University of Leeds. Sehrish Ahmed Tahir, Sheffield, Master of Arts with Distinction in Education, Sheffield Harlem University, top 5% in cohort. Olivia Williams Barber, New Malden, Master of Science with Distinction, Environmental Engineering, Imperial College London. Dr. Amtul Nasira Qamar Amini, Manchester West, Fellowship of the Royal College of Surgeons. Dr. Amtul Shafi Sami, Scunthorpe, Fellowship of European Board of Surgery. Following are the international students who have achieved excellence. Manahil Sheikh, Switzerland, International Baccalaureate Diploma. Her sister Maria Sheikh will receive the award on her behalf. Eman Sana from New Zealand, NCEA Level 3 achieved with excellence. Her Khala Mubashra Khan will receive the award on her behalf. Dr. Maliha Mahmood Butt from Ghana, MBBS with Distinction, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana. Rayan Munir from the Middle East, 85% marks achieved in Senior School Certification Examination. Rubina Mashood Sahiba will receive the award on her behalf. Maria Hadia Sudun from Mauritius, 6A star and 2A at A level. Olibox Aisha Sultana Begum, Mauritius, 3A stars at A level and 2A at A level.
Aisha Noreen Khudroon will receive the award on her behalf. Sarah Mariam Madhu from Mauritius, BSc Honours with First Class in Economics and Finance, University of Mauritius, top 5% student. Azra Bibi Muslun, Mauritius, MBA with distinction in Financial Services, University of Mauritius, top 5% student. Azmi Muslun, Mauritius, MSc with distinction in Applied Statistics, University of Mauritius, top 5% student. Dr. Nujat Ahmed Ridita from Bangladesh, Bachelor of Medicine and Surgery, MBBS, Dhaka Medical College. Her sister-in-law, Kishwar Haseen Disha, will receive the award on her behalf. Hania Habib Virk, USA, nationally achieved 97th percentile in SAT at high school. Shireen Yunus at USA, outstanding achievement at high school. Dr. Nosheen Talpur Ahmed, Australia, Fellowship of the Royal Australian College of General Practitioners. Maheen Ashfaq, Australia, Australian Tertiary Admission rank of 94.40. Qudsia Ifat Bassett, Netherlands, MSc in Mathematics with 4.5 overall classification, Utrecht University. Atka Naeem, Middle East, MSc in Mathematics. Ginza Zaman, Italy, Higher Secondary School Certificate with 80% marks. Malaika Sana Chowdhury, Norway, 11A star and 5 A's in GCSE. Alicia Sana Chowdhury, Norway, 10 A stars and 4 A's in GCSE. Kiran Khalil, Norway, 1 A star and 4 A's in A-level. Michelle Coker, Norway, 2 A star and 4 A's in A-level. Raghiba Khalid, Congo, first position in baccalaureate exams. Shmaila Riaz, Tanzania, MA, Journalism and Media Management, University of Iringa. Rashda Tahir will receive the award on her behalf. Sumaira Tariq, Italy, Master in Politics and Economics of the Middle East, Philipps University. Shafia Mahfouz Shahid, Sweden, Grundolska, 90% marks. Mehvish Aftab, Canada, grade 12, 98% marks. Bushra Anjum, Canada, grade 12, 96% marks. Noor Anwar, Canada, grade 12, 95% marks. Her mother, Bushra Nazir Sahiba, will receive the award on her behalf. Shumaim Baruj, Canada, grade 12, 92% marks. Nigarish Nasir Ahmed, Canada, grade 12, 91% marks. Hafiza Faria Shahzadi, Canada, grade 12, 90% marks. Roshan Khalid Bajwa, Canada, grade 12, 90% marks.
Hola Mia from Canada will receive 2 awards. Bachelor of Arts, Early Childhood Learning, 89% marks, and Bachelor of Education, 84% marks. Shmaila Anjum, Canada, Bachelors of Arts with Honours, 88% marks. Naima Ahmed, Canada, Bachelor of Applied Science Chemical Engineering, Co-op, 86% marks. Labida Malahat Rashid will receive 2 awards from Canada. Bachelor of Education, 86% marks. Bachelor of Arts with Honours, 85% marks. Maria Nazir, Canada, Bachelor of Science, 85% marks. Farhana Mia, Canada, Bachelor of Science with Honours, 85% marks. Najia Hassan, Canada, Bachelor of Health Studies, 85% marks. Nadia Kausar Ahmed will receive 2 awards from Canada. Bachelor of Education, 85% marks. Bachelor of Arts, Early Childhood Studies, 82% marks. Nadia Dure Samin from Canada, Bachelor of Science with Honours, 85% marks. Rubab Shokat Faruqi, Canada, Bachelor of Science with Honours, 84% marks. Aisha Chatta from Canada, Bachelor of Business Administration, Accounting with Honours, 82% marks. Sadaf Ahmed, Canada, Bachelor of Science in Information Technology, 85% marks. Zujajatul Noor Hamid, Canada, Master of Science in Nutritional Sciences, 87% marks. Her aunt Fozia Waqas will receive the award on her behalf. Rabia Kamar, Canada, Master of Applied Science in Computer Engineering, 76% marks. Saira Sami Khan from Pakistan, first position in D Pharmacy, Hajveri University, Pakistan. Rafia Ahmed Virk, Pakistan, 5 A stars and 3 A's at O level. Atiya Hasib Sheikh, Pakistan, distinction 3rd position in biotechnology from FC College University. Dure Ajam, Pakistan, MA in TESOL, 1st position, Lahore College, Forwome University. Aniza Ahmed, Ghana, IGCSE, 4A star, 4 A's and 1 B. Hazur, this concludes our award distribution. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پانی دے دو, گلاس بھی دے دو.
یہ آواز یہاں اے سی کی آ رہی ہے، مستقل آتی رہتی ہے؟ یہ جنریٹر ہے کہ اے سی ہے؟ مردوں میں تو نہیں آتی، یہ عورتوں سے امتیازی سلوک ہمیشہ ہوتا ہے۔ امتیازی سلوک سے مراد ہے کم سلوک ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ الحدید کی اور حشر کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کی سی ہے جس کا اگنا زمیندار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہلہاتی ہے، مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایسے دنیا داروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے، اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضائے الہی مقرر ہے، اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
پہلے میں اپنی باتیں شروع کرنے سے پہلے اصل موضوع یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ یہاں عورتیں بہت زیادہ باتیں کرتی رہتی ہیں تقریروں کے دوران. ان کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر جو کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کرسیوں پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آزادی ہے کہ جس طرح چاہیں اس طرح یہاں بیٹھیں اور باتیں کرتی رہیں. اس لیے احتیاط کریں آئندہ سے. آج دنیا اس قدر مادیت میں گھر چکی ہے کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کے عمومی اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں 20-25% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دین سے منسوب کرتے ہیں، اور جو دین سے منسوب کرتے بھی ہیں وہ بھی عملاً دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. بڑی تیزی سے نہ صرف خدا تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں بلکہ دین سے دور جا رہے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں. صرف اور صرف دنیا ان کا مطمع نظر ہے، اور مسلم دنیا ہے اگر ہم دیکھیں اسے تو ان کی اکثریت بھی دینی تعلیم سے دور ہے، بدعات میں گھری ہوئی ہے. کہنے کو تو مسلمان ہیں، اور جیسا کہ وسیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے ایک موقع پر کہ بڑے زور سے ہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے سے اگر آج کا مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو اور بھی بری حالت ہو چکی ہے. اسلامی اخلاق اور تعلیمات سے دور جا چکے ہیں، لیکن احمدیت کی مخالفت کا معاملہ آئے تو کٹ مرنے اور جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بس جہاں اسلام ہے تو فقط احمدیت کی مخالفت کا نام اسلام ہے، اور نام نہاد علماء جن کی اپنی زندگیاں ہی ہر قسم کے گند سے ملوث ہیں، اور جس کا اظہار مختلف میڈیا کے ذرائع سے بھی ہوتا رہتا ہے، وہ ان کے لیڈر ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے ضرور غرض ہے اور ہونی چاہیے کہ دنیا کو آگ میں گرنے سے بچائیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دکھائیں. لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار پاتے ہیں. کیا ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا رہی ہیں؟ کیا ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنے والے ہیں، یا ہم بھی اپنے آپ کو باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنے کے دنیا کے لہو و لعب، کھیل کود اور دل بہلاووں اور بدعات کو دین پر ترجیح دے رہے ہیں؟ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہیں اور ہر سال جمع ہوتے ہیں جلسے پہ کہ اپنی روحانی، علمی اور اخلاقی حالتوں کو درست کریں. تو کیا ہم اس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، یا جلسے کے نام پر ایک سوشل گیدرنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس جلسے میں اس ارادے اور عہد کے ساتھ آئے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، کہ ہم نے اپنے اندر ان دنوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں،
اور انہیں پھر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یا صرف اپنے کپڑے اور زیور دکھانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، یا مرد صرف مجلسیں جمانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر تو ہم مثبت سوچیں رکھتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو پھر تو ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں، ورنہ ہماری حالت بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جو اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں خدا تعالیٰ اس مضمون کو بیان فرماتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کو مقصود بذات نہ بناؤ، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ، اسی کو سب کچھ نہ سمجھو۔ یہ تو دنیا داروں کا کام ہے جو دنیا کی چکا چوند کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود ہے، دل بہلاوے کے سامان ہے۔ کیا ایک عقل مند انسان اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ سارا دن لاو لعب اور کھیل کود میں مشغول رہے اور کوئی کام نہ کرے؟ ہاں، عارضی طور پر ہم ضرور کچھ وقت اپنے اصل کاموں سے فارغ ہو کر کھیل اور دوسرے مشاغل میں جو دماغی اور جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہیں کر لیتے ہیں، اور دنیا دار بھی یہ کرتے ہیں، لیکن ایک دنیا دار انسان بھی کبھی ہر وقت کھیل کود اور تفریح میں مشغول نہیں رہے گا۔ اگر کھیل کود اور تفریح کے سامانوں میں مصروف رہے گا تو اپنی زندگی برباد کرے گا، گھر میں فساد ہوگا، بھوکا مرے گا۔ کئی عورتیں مجھے لکھتی ہیں کہ ہمارے خاوند سارا دن یا ٹی وی انٹرنیٹ پر بیٹھے فضول اور لغو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، یا باہر پھر آ کر دوستوں میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں حکومتوں کی طرف سے ان کو سوشل ہیلپ مل جاتی ہے، بیماری کے نام پر کچھ مل گیا، بڑھاپے کے نام پر کچھ مل گیا، یا بڑھاپے سے پہلے ہی جوانی میں ہی چھوٹی موٹی چوٹیں لگیں تو اس کے نام پر مل گیا، اور اس چیز نے ان کو سستی کر دیا اور وقت ضائع کرنے لگ گئے ہیں۔ اور پھر وقت ضائع اگر وقت ہے تو بجائے اس کے کہ دین کو دیں، ادھر ادھر کے فضول قسم کے پروگرام دیکھنے اور گپے مارنے میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ عورتوں کی طرف شکایتیں آتی ہیں بعض کہ کوئی باقاعدہ کام نہیں کرتے، اس وجہ سے گھر میں ہر وقت فساد پڑا رہتا ہے۔ لیکن بہت کم ہیں جو یہ لکھیں کہ ہمارے خاوند دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کام یا دنیا کمانا ہے یا فضول قسم کی تفریح مصروفیات ہیں، اور نماز قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ مرد احمدی کہلاتے ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو ڈیوٹیاں بھی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کا خانہ خالی ہے، یا وہ توجہ نہیں ہے جو ایک احمدی کو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن مرد اور عورت کے نیکیوں کے معیار دنیا داروں سے مختلف ہونے چاہیے۔ صرف ظاہری کھیل کود اور ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ ہی کے پروگراموں کو یا دوستوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کو ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاو لعب نہ سمجھو کہ یہ کھیل کود میں پڑ گئے ہو، بلکہ تمہارا صرف اور صرف دنیا کی فکر کرنا، دنیا کے کمانے میں مصروف رہنا، دین کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بھی لاو لعب ہے۔ اپنے کمانے میں اتنا محو ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اپنی عبادت کو ہی بھول جاؤ، یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ لاو لعب۔
بس ہم احمدیوں کو مرد ہوں اور عورتیں ہوں چاہے ہوش کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. جیسا کہ کل بھی افتتاحی تقریب میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ اگر بیعت کا اقرار ہے تو پھر اپنے عمل اس تعلیم کے مطابق بناؤ جو خدا تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے بیان فرمائی ہے، ورنہ بیعت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے. پھر اس پر عمل نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرو کہ ہم نے دعائیں بھی بہت کیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں. بس مردوں عورتوں دونوں کو اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مردوں کو جب بھی کبھی موقع ملے، میں نے پوچھا کہ تم دنیا میں اتنے پڑے ہوئے ہو اور دین کو بھول رہے ہو. بعض عورتیں شکایت بھی کرتی ہیں، تو بعض مردوں کے جواب ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی کے مطالبات بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے گھر میں ہر وقت جھگڑا بھی رہتا ہے، تو میں ہوتی رہتی ہے، بچوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے برا، اس لیے ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے ہم عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. اول تو یہ عذر ہی لغو اور فضول ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو میری طرف آئے گا میں اس کو رزق بھی دوں گا. کل بھی میں نے اقتباسات پڑھے تھے مسلم السلام کے. اس کو اس لیے بھول جائیں اور اس کا حق ادا نہ کریں کہ ہماری بیوی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. گویا کہ خدا تعالیٰ کے مقابلے پر بیوی کو لا رہے ہیں. ایسے مردوں اور عورتوں کو خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ سوچ شرک کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں پھر اگر ایسا شرک کرنا ہے تو. اور اگر یہ غلط ہے الزام مردوں کا، اور مجھے امید ہے کہ ایسے جواب دینے والوں کی بیویوں کی اکثریت کی یہ سوچ نہیں ہے جس طرح مرد جواب دیتے ہیں کہ وہ خدا کو بھول کر اپنی بیویوں کا خیال رکھیں. اور جن عورتوں کے بارے میں واقعی بات صحیح ہے پھر یاد رکھیں کہ ایک احمدی عورت کا یہ مقام نہیں ہے. احمدی عورت کو تو خدا تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے اس داغ کو اپنے سے دھونا چاہیے. عورت اگر چاہے تو اس صحیح یا غلط الزام کی اصلاح کر سکتی ہے. عورت اپنے خاوند کو کہے کہ جو دنیا تم دین کو چھوڑ کر مجھے کما کر دینا چاہتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. واضح کرے کہ یہ دنیا دار کا کام ہے کہ ایسی باتیں ہوں کہ فلاں رشتہ دار کا گھر ایسا ہے تم بھی ایسا گھر بناؤ، یا ہمارے پاس اعلیٰ قسم کی کار ہونی چاہیے، یا مجھے بڑی شرمندگی ہوگی جب میں نے دیکھا کہ فلاں سہیلی شادی پر بہت اعلیٰ زیور پہن کر آئی ہوئی تھی اور میرے پاس معمولی زیور تھا، یا فلاں عورت کا خامند بھی تمہارے جیسا ہی ہے اور وہی کام کرتا ہے لیکن اس کی بیوی تو ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی ہے. یہ لوگ جو یہ سب کچھ کرنے والے ہیں ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، ان کو غریب کا درد عموماً نہیں ہوتا. اور عورت یہ وعدے کرے، ایک احمدی عورت، کہ میں ایسی خود غرض نہیں ہوں. وعدے کرے کہ میری توجہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے
پھر جو تمہارے فرائض اور حقوق ہیں وہ ادا کرو. بس یہ واضح کرنا چاہیے عورت کو کہ ہمیں خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ سب کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے بھول گئے، میرے احکامات کو بھول گئے، تو اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول گئے. سمجھتے ہو کہ دنیا کو پا کر ہم نے سب کچھ پا لیا، حالانکہ تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا بلکہ سب کچھ گنوا دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا ہے کہ مال اور اولاد فخر کا باعث نہ سمجھو، یہ تو صرف ظاہری زینت ہے. اس کی مثال اس فصل کی طرح ہے جس کو بارش کا پانی خوب سرسبز کرتا ہے. بڑی خوبصورت لہلہاتی ہوئی فصل ہوتی ہے، پانی سے اس میں ظاہری طور پر بھی نکھار آتا ہے، اور پھر یہ ایک موقع پر آ کے زرد ہو جاتی ہے. اور جب فائدے کا وقت آتا ہے تو اس پر ہوا چلتی ہے، اور گرم ہوا چلتی ہے، اور اسے چورا چورا کر کے ہوا میں بکھیر دیتی ہے. انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. بس تم لوگ جو اس زندگی کے سامان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوبصورت گھروں کو، خوبصورت کاروں کو، اپنے بینک بیلنس کو، جائیدادوں کو، اولادوں کو بڑائی کا ذریعہ سمجھتے ہو، ان چیزوں سے آخر میں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے، کتنی اولاد چھوڑی ہے. پوچھے گا تو صرف یہ کہ تمہارے اعمال کیا تھے، کون کون سی پاک تبدیلیاں تم نے اپنے اندر پیدا کی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، کیا تم نے اپنی اور اپنی اولاد کی عبادتوں کی حفاظت کے لیے کوشش کی، کیا تم نے اپنے خامدوں کو کہا کہ مجھے تمہارے پیسے سے زیادہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا پسند ہے، مجھے تمہارے لیے یہ پسند ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسا نمونہ بنو جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہو. اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دین و دنیا کی جنتوں کی وارث بن گئیں یہ عورتیں. اگر نہیں تو پھر ان گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے خوفزدہ ہونے کا مقام ہے جو اسی طرح جھلسا کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں جس طرح فصلوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں. مردوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ عورتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کے لیے کہا ہے، دنیا والوں کے لیے کہا ہے، اپنی مخلوق کے لیے کہا ہے، انسانوں کے لیے کہا ہے. مردوں کا یہ جواب انہیں ان گرم ہواؤں کے تپیڑوں سے بچا نہیں سکے گا کہ میری بیوی بہت مطالبے کرتی تھی، میں مجبور تھا کہ اپنی نمازیں وقت پر ادا کروں، یا اور اس لیے میں ادا نہیں کر سکا، یا پوری 5 نمازیں بھی پڑھ سکوں. بس مردوں کے لیے بھی خوف کا مقام ہے. ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ان لوگوں میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جو آخرین کو پہلوں سے ملانے والے ہیں. اس لیے ہمیں ہر نیکی کی بات میں ان پہلوں کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے نمونے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ بیوی نے مطالبہ کیا اور اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے مجھے زیادہ کام کرنا پڑا،
اور میں اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکا. یا بیوی کا یہ جواب نہیں ہوگا کہ یہ میرا خاوند میری بات نہیں مانتا اور وقت ضائع کرتا ہے, دنیا داری میں پڑا ہوا ہے اور میرا نام لگا دیتا ہے. ہاں, اس زمانے میں ان پہلوؤں میں اگر شکایات تھیں تو یہ شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں کہ خاوند بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت میں لگی رہتی ہے اور میرے حق ادا نہیں کرتی. یہ شکایت بیوی سے خاوند کو تھی, جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور خاوند کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی نصیحت فرمائی. اور عورت کی طرف سے اگر یہ شکایتیں پہنچیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تیار ہو کر اپنا حلیہ ٹھیک کر کے اس لیے نہیں رہتی کہ میرے خاوند کو میرے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں, رات کو وہ عبادت کرتا رہتا ہے, دن کو وہ روزے رکھتا ہے, میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے, پھر کس کے لیے میں تیار ہوں, کس کے لیے میں بنوں اور سنوروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو بلا کر کہا کہ میرے اس پہ چلو, میں عبادت بھی کرتا ہوں اور گھر کے اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. چنانچہ چند دن کے بعد وہ عورت دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ملی تو بڑی تیار ہوئی تھی, بنی سنوری ہوئی تھی. جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسی ہے تو اس نے جواب دیا کہ اب میرا خاوند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد میری طرف توجہ کرتا ہے اور اس لیے پھر میں نے بھی اپنا حلیہ درست کر لیا ہے. وہ عورتیں بنتی سنورتی تھیں تو فیشن کے لیے نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, دنیا سے متاثر ہو کر نہیں, بلکہ اپنے گھروں میں ایک پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے. بس یہ ہونا چاہیے کہ احمدی عورت کا شیوا کہ میک اپ کر کے بغیر پردے کے انہوں نے بازاروں میں نہیں پھرنا. تیار ہونا اور بننا سنورنا ہے اگر شادی سے پہلے بھی ہے یہ لڑکیوں میں تو صرف اپنے عورتوں کے ماحول میں یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے. یہ نہیں کہ فلاں گھر ہمارا اس کے ساتھ ہمارے فیملی تعلقات ہیں, فیملی دوست ہیں, ان کے گھر آنا جانا ہے, اس لیے ان کے مردوں سے بھی پردے اور حجاب ختم ہو جائیں اور بن سنور کر ان کے سامنے پیش ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ حیا عورت کا زیور ہے اور یہی وہ زینت ہے جس پر عورت کو فخر ہونا چاہیے, نہ کہ دنیا کے کھیل کود اور بہلاوے کے سامان اور سوشل گیدرنگ اور غیر گھروں میں جا کر لڑکیوں کا راتوں کو رہنا کہ ہماری پرانی دوستی ہے اس خاندان سے. جب حجاب کھلتے ہیں تو پھر بے حیائیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہی کچھ ہم اس نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اگر یہاں کوئی پریس والے ہوں گے تو کہہ دیں گے کہ دیکھو عورت کے حقوق کی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں لیکن اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو پر اس طرح پابندی لگا رہے ہیں. تو یہ جو بھی چاہے کہیں, اگر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے تو پھر ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. یہ بھی واضح کر دوں کہ راتوں کو باہر رہنا چھوٹی عمر کے لڑکوں کا بھی اسی طرح لغو ہے جس طرح لڑکیوں کا رہنا. لڑکوں کو بھی دوسروں کے گھروں میں تفریحی پروگراموں کے نام پر راتیں نہیں گزارنی چاہیے. ماں باپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان قدروں کی حفاظت مرد اور عورت کریں گے تو اپنی دینی تعلیم اور اقدار پر بھی قائم رہیں گے.
ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے یہ اجازت دی ہے کہ کچھ وقت کے لیے حجاب اتار دو یا غیر مرد کو چہرہ دکھا دو تو وہاں یہ جائز ہے. ڈاکٹر کے پاس یا رشتے کے وقت یا بعض مجبوریوں کی وجہ سے اتارنا پڑتا ہے، لیکن وہ مجبوریاں جائز ہونی چاہیے. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ان کے نمونے کیا تھے؟ عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا نمونہ دکھایا کہ آپ نے ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ فلاں جگہ میں رشتہ کر رہا ہوں، آپ نے اسے فرمایا جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ رشتے سے پہلے میں آپ کی بیٹی کو دیکھ لوں. لڑکی کے باپ اس بات پہ بڑا ناراض ہوا، دروازے کے باہر آ کے کہ میں بالکل اپنی بیٹی کو بے پرد تمہارے سامنے نہیں لاؤں گا. بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی، گھر کے دروازے سے اپنا چہرہ باہر نکال کر کہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان کا یہ حکم ہے، تو میرا چہرہ دیکھ لو. مرد کا بھی تقویٰ دیکھیں. اس نے فوراً اپنی نظر نیچی کر لی کہ جس کو اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پاس ہے، احترام ہے، تو میں اس تقویٰ کی بنیاد پر ہی رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، اور اب مجھے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے ایک حقیقی مسلمان لڑکی کی شان اور اطاعت کا معیار، اور یہ ہے ایک مسلمان لڑکے کا تقوی کا معیار کہ دین کو ہر صورت میں دنیا پر مقدم کیا ہے. کیا ہمارے معیار یہ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کے وقت تم لڑکی کی شکل اور صورت دیکھتے ہو، اس کی دولت دیکھتے ہو، اس کا خاندان دیکھتے ہو، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، یا اچھے خاندان کی بیوی تمہیں ملے. لیکن فرمایا کہ اصل چیز جو تمہیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اس میں نیکی اور تقوی ہے، تم اس کا دین دیکھو. اگر اس بات کا خیال ہمارے لڑکے اور لڑکیاں رکھیں تو پھر دنیاوی خواہشات اور زینت اور تفاخر کے بجائے دیندار لڑکوں کو لڑکیاں بھی پسند کریں گی، اور لڑکے بھی دیندار لڑکیوں کو پسند کریں گے. ظاہری ساز و سامان اور خوبصورتی کے بجائے دیندار گھروں میں اور لڑکیوں کے ساتھ رشتے ہوں گے. اور پھر ایسے معاشرے میں دوڑ دنیا کی زینت اور دولت اور تفاخر کے لیے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے، بلکہ دین میں بڑھنے کے لیے دوڑ ہوگی. اس کوشش میں ہوں گے کہ کون ہم خاندان اور کون سا گھر دینی لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے. ہمارے لڑکے جماعت کے اندر دیندار لڑکیاں تلاش کریں گے، نہ یہ کہ ہم جب تک واقفیت نہ ہو، جب تک دوستی نہ ہو، ہم کس طرح رشتے کر سکتے ہیں. اور لڑکیوں میں بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ لڑکے باہر رشتے کرتے ہیں. جو ایسا کرتے ہیں ان گھروں میں ان کی ماؤں کی تربیت صحیح نہیں ہے. کیوں لڑکوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی نہیں ڈالا جاتا کہ تم نے نیک اور دیندار لڑکی سے رشتہ کرنا ہے؟ اگر مائیں اپنے بچوں کی تربیت، خاص طور پر لڑکوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ تمہیں دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، تو لڑکے بھی پھر دین پر قائم ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکے کہیں کہ ہماری بیویاں تو دیندار ہوں اور ہم آزاد ہوں جو چاہے کرتے پھریں. دیندار لڑکی بھی پھر دیندار خامن کو ہی تلاش کرے گی، یہی چاہے گی کہ لڑکا بھی دیندار ہو. بس ہمارے لیے فخر کی جگہ ہمارا دین اور اس کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ فخر کی جگہ ہو کہ ہم لہو و لعب اور دنیا دکھاوے میں پڑے ہوئے ہوں. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑا انظار عورتوں کو فرمایا ہے. فرمایا کہ عورتوں کو دنیا کی چیزوں کے اظہار اس بات پر فرمایا جو عورتیں دنیا کی جو دنیاوی چیزیں ان کا اظہار کرتی ہیں اس لوگوں کے سامنے. فرمایا کہ جو عورت سونے کے زیور بناتی ہے اور اس پر فخر کا اظہار کرتی ہے اور اس کے لیے عورتوں یا مردوں کو دکھاتی ہے, صرف باہر نہیں دکھاتی بلکہ اپنے عورتوں کو بھی دکھاتی ہے فخر سے, تو فرمایا کہ اس عورت کو عذاب دیا جائے گا. بڑا انذار ہے. بس جیسا کہ پہلے بھی ایک صحابیہ کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ بننا سنورنا زیور پہننا اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کو خامد کی طرف توجہ نہیں تھی. بننا سنورنا زیور پہننا منع نہیں ہے, مگر اس پر فخر کرنا اور اسے اس کا غیر ضروری اور نامناسب اظہار کرنا یہ غلط ہے. خوشی کے موقع پر لڑکیاں عورتیں بنتی سنورتی ہیں اور یہ جائز ہے, مگر اس کا اظہار صرف محرم رشتوں کے سامنے ہو, نہ یہ کہ سڑکوں اور بازاروں میں پھریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. پس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں گی یا مرد یہ نیک عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کی چادر کے نیچے آ جائیں گے, جو ہر گرم ہوا سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے, اور نہ صرف گرم ہواؤں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ ٹھنڈی خوشگوار ہواؤں سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے. بس اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے, دینی احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, شیطان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے. شیطان نے تو آدم کی پیدائش سے ہی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں انسانوں کو ورغلاؤں گا, انہیں نیکیوں پر چلنے کے بجائے دنیا کی زینت اور چمک دکھاؤں گا, لاہ و لاہ میں مبتلا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میں کسی کو زبردستی نیکیوں کی طرف نہیں بلاؤں گا, تمہیں آزادی ہے. انسانوں کو کہہ دیا کہ میرے احکامات پر عمل کرو یا شیطان کے پیچھے چلو, لیکن یہ یاد رکھو کہ شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو پھر دائمی جنتوں سے محروم رہنا پڑے گا. بس یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کے پیچھے چل کر دین سے دور جانا چاہتے ہیں, دنیا کے عارضی سامانوں پر خوش ہونا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک احمدی کو مرد ہو یا عورت اس طرح اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر آخرین میں شامل ہو کر پہلوں سے ملنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم صحیح رنگ میں میری پیروی کرو گے تو پھر جو کچھ صحابہ نے دیکھا تم بھی دیکھو گے, اور میری پیروی انہی احکامات پر چلنے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس رہنمائی پر عمل کرنے میں اس رہنمائی پر عمل کرنے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یہ ورلی زندگی متاع الغرور ہے, دھوکے کا عارضی سامان ہے. بس عارضی سامان کے پیچھے کیوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایمان تقوی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. یہ مضمون ایمان اور تقوی کا بھی میں نے
کل بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی پر چلنے والی ہر جان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کل پر نظر رکھے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، صرف حال کی حالت نہ ہو، مستقبل کی بھی فکر ہو۔ یہ دنیا کے سامان تو آج کی چیزیں ہیں، کل نہیں ہوں گی۔ کل کے کام آنے والی چیز تقوی ہے، وہ نیکیاں ہیں جو تم نے اس جہان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دولت اور دنیاوی عزت اور دنیاوی علم یا فیشن یا اس قسم کی چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ اسی طرح تمہارا کل، تمہاری اگلی زندگی کے علاوہ تمہاری اولاد اور تمہاری نسل بھی ہے، اس کی تربیت تقویٰ کی بنیادوں پر کرو تو یہ اولاد بھی تمہارے درجات کی بلندگی کام آئے گی۔ نیک اولاد، دین پر قائم رہنے والی اولاد تمہارے لیے دعا کرنے والی اولاد ہوگی۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی اولاد تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ بس عورت کے ذمہ جو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے پورا کرنے سے ہی اس بات کا اظہار ہوگا کہ تم کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو۔ اگر مائیں بچوں کی صحیح تربیت بچپن سے کریں تو نیک اولاد پروان چڑھے گی۔ اللہ ماشاء اللہ دین پر قائم رہنے والی اولاد پروان چڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہماری مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بس اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسے یہ علم ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو زمانے کے امام سے منسوب کرتے ہیں تو کس حد تک اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اپنے عملوں سے ہم کس حد تک اپنے آپ کو مسیح موعود کی جماعت سے جڑنے کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت سے کس حد تک ہم انہیں ایک احمدی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ اگلی نسلوں کی تربیت اور ان کو دین پر قائم رکھنے اور ان کے دین کی حفاظت آپ کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے آپ کو نگران بنایا ہے۔ آج کی مائیں بھی اور وہ لڑکیاں بھی جو کل انشاءاللہ تعالی مائیں بننے والی ہیں، اس بات کو سمجھیں، غور کریں، منصوبہ بندی کریں، اپنی حالتوں کے جائزے لیں، اپنے دینی علم کو بڑھائیں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کے لیے ان تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں جو ممکن ہیں۔ اپنی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونے کے بعد ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں۔ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے لہو و لعب ہمارا مطمع نظر نہیں ہونے چاہیے۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے عمل اس تعلیم کے مطابق نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہماری عبادتوں کے وہ معیار نہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اگر ہمارے اخلاق کے وہ معیار نہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اگر ہماری حیا کے وہ معیار نہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اگر ہمارے آپس کے معاشرتی تعلقات وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اگر ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں، اگر ہم بغیر دینی علم میں اضافے کے صرف اس لیے احمدی ہیں کہ ہمارے باپ دادا احمدی تھے،
تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بات پر نظر نہیں رکھ رہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، بلکہ ہم اس دنیا کے عارضی سامان کے دھوکے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ پھر آپ کے بچوں کے دین پر قائم رہنے کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، پھر اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ اور آپ کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کو حاصل کرنے والی بن سکیں گی۔ بس اگر اپنی اور اپنی نسلوں کی دنیا و عاقبت سنوارنی ہے تو بڑی سنجیدگی سے، بڑی کوشش سے، بڑے مجاہدے سے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ کتنے نیک تھے، یا انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، یا کتنی مالی اور جانی قربانیاں پیش کی۔ ان کے عمل کا صلہ انہیں ملے گا اور ہمارے عمل کا صلہ ہمیں ملنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی، جو آپ کو سب اپنے بچوں سے پیاری تھی، کہ وہ بھی اس لیے نہیں بخشی جائے گی کہ میری بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بخشی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ تمہارے عمل ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو پھر باقیوں کو کس قدر کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے لیے کتنا خوف کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی عورت اور مرد کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے عملوں کو اس طرح ڈھالیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، اس دنیا کے عارضی سامانوں کے بجائے اس بات پر نظر رکھنے والے ہوں کہ ہم اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ جی شروع ہو جاؤ جلدی سے، پہلے لوگ عورتیں تھک گئی ہوں گی۔ السلام علیکم یا خلیفۃ المسیح، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا خلیفۃ المسیح، The Arab nations. قصيدة للمسيح موعود عليه السلام. بشرى لكم بشرى لكم
بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدا الصراط لمن له العينان بشرى لكم اليوم كل مبايع بفتنة ازداد إيمانا على إيمان اليوم كل موافق بقربة قد شد ربط جنانه بجنان بشرى لكم اليوم يوم طيب ومبارك يخزي بآيته ذوي الطغيان هذا زمان قد سمعتم ذكره من خير خلق الله والقرآن بشرى لكم قد جئتكم يا قوم من رب الورى بشرى لتواب إذا لاقاني هذا مقام الشكر إن مغيثكم قد خصكم بعناية وحنان بشرى لكم حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی باقی وہی ہمیشہ غیروں کے سب ہیں فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی دل میں میرے یہی ہے سبحان میں رانی Spanish. Oh Mesías, nos enseñaste el fruto del Islam. Oh Mesías, nos acercaste al profeta Muhammad. Islam, Islam, la cuerda de Allah. Agárrate, agárrate, no la sueltes nunca más. Islam, Islam, la cuerda de Allah. Agárrate, agárrate, no la sueltes nunca más. Bangla. خلیفہ ہماری پران خلاف خلیفہ ہماری
তো দিন বসন্তে স্থায়ী দিন খলিফা আমাদের আমরা খলিফার তিনি মোদের জান প্রাণ মনিব আমাদের খলিফা আমাদের আমরা খলিফা তিনি মোদের জান প্রাণ মনিব আমাদের নাসিরাতুল আহমদিয়া We love Allah and His Messenger, who is Muhammad, peace be upon him. Promised Messiah has revived the message of Islam brought by Muhammad. We have Khilafat now, and we make this special vow of love for all and hatred for none. Together we stand as one. We all say we love our Allah. We stand Muhammad, then His Messiah. Khilafat, we stand as one. We stand as one. Just as Alana, we come together with our Khalifa and with each other. Salam to Africa, Europe, Australia, Asia, Americas, and all over. We have Khilafat now, and we make this special vow of love for all and hatred for none. Together we stand as one. We all say we love our Allah. We send Muhammad, then His Messiah. Khilafat, we stand as one. We stand as one. We stand as one. French Personne ne savait qu'il serait le Messie pour ces derniers temps. Les gens lui demandaient pourquoi le monde l'intéressait si peu. Oh, la seule chose qui l'attirait était en fait le Dieu gracieux. Guardian d'Al-Aman, Guardian de la sécurité, Guardian d'Al-Salam, Guardian terre de paix, Terre de paix. मरकज नया है बैत मुबारक किया एहसास ये सब करम ही उसके फैजान का हुआ फैजान का हुआ ये अज़मत खलीफा के ही दम से है मिली मबरूक है मुबारक दिल जान का हुआ दिल जान का हुआ ये फैज़ जारी सारी है एक उसके ही तो फैल हाँ सबसे आला नूर जिस इंसान का हुआ बुझते हुए चिराग जलाए चला चला अहमद गुलाम खाते फरान का हुआ सारे जहां में पहुंचेगा काबा का ये पयाम चर्चा जहां में एक उसी ऐलान का हुआ मरकज नया है बैत मुबारक किया असास ये सब करम ही उसके फैजान का हुआ Pan Africa. Listen to the voice calling from the heavens. The Messiah has come. Isma'u Sauta Sama'a. Isma'u Sauta Sama'a. Ja'al Masih. Listen to the voice calling from the heavens. The Messiah has come. Isma'u Sauta Sama'a. Wasi makanaka, the promise of Allah, The
Alhamdulillah. Om ziktim baraka changera tenslo ya biengera buli chikolebwa mchonna cha mkisa Mubarakin wa mubarakun wa kullu amrin mubarakin yujal fi. ساریاں حمداں خدا بندہ سناواں تیریاں ساریاں صفتاں میں سینے وچ سجاواں تیریاں ساریاں حمداں خدا بندہ سناواں تیریاں میں دنے راتی جگالی تیرے ذکراں دی کراں میں دنے راتی جگالی تیرے ذکراں دی کراں دل دے ویڑے وچ دھمالا دی پاواں تیریاں ساریاں حمداں خدا بندہ سناواں تیریاں اس نو پھر خطرہ نہ کوئی ڈر کسے شیطان دا اس نو پھر خطرہ نہ کوئی ڈر کسے شیطان دا اے حفیظہ جس نو مل جاون بناواں تیریاں ساریاں حمداں خدا بندہ سناواں تیریاں شفقتاں تے رحمتاں تے بخششاں میں والیا شفقتاں تے رحمتاں تے بخششاں میں والیا ویکھنا واں پیارے آقی کی اداواں تیریاں ویکھنا واں پیارے آقی کی اداواں تیریاں ساریاں حمداں خدا بندہ سناواں تیریاں ساریاں صفتاں میں سینے وچ سجاواں تیریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ohini biara ni ho efata se yesumnu jiso nyankopon kote na Muhammadu no ye nismafu la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nare takbir Allahu Akbar Nare takbir Allahu Akbar Islam Zindabad Ahmadiyya Zindabad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ghulam Ahmad ki jai Ghulam Ahmad ki jai السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہاں آپ کا جانا